اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے میں اس کا حوالہ دینا چاہوں گی کہ آپ نے ایک حدیث تو ضرور سنی ہوگی، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ تو آپ سب کو پتہ ہے صفائی ستھرائی کتنی ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہوگی۔ صاف ستھرا رہنے والا بندہ ہر ایک کو پسند ہوتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم صاف ستھرے رہیں، صحت مند رہیں، کیونکہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم پاک صاف رہیں۔ اور پاکیزگی میں اگر کوئی چیز سب سے پہلے آتی ہے تو وہ ہے وضو کرنا، جس کا طریقہ خود ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، سمجھایا، اور ہماری عملی زندگی میں بھی اس کو اس طرح سے نافذ کیا کہ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے کو لازم قرار دے دیا گیا، بلکہ نماز تو وضو کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ تو آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہمارے سبق کا موضوع ہے وضو۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اس کا ہے حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ جان سکیں کہ وضو نماز کی بنیادی شرط ہے، وضو کی فضیلت و آداب سے واقف ہو سکیں گے، یہ جان لیں کہ وضو نماز کے لیے ضروری ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی یعنی کہ چابی نماز ہے، اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ وضو کے معنی اور مفہوم۔ وضو کے لفظی معنی روشن کے ہیں۔ دین اسلام میں وضو سے مراد پاک صاف ہونے کی نیت سے جسم کے مخصوص حصوں کو ایک خاص ترتیب سے دھونا۔ وضو کی اہمیت اور فضیلت کہ نماز پڑھنے اور دیگر اسلامی عبادات سے پہلے طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو نماز کی شرط ہے، یعنی وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نیز قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے بھی وضو کرنا لازم ہے۔ نماز سے پہلے وضو کی فرضیت کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ، اے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کی فرضیت احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بغیر وضو کسی شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کرے۔ وضو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی امت کی نشانی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے وضو کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں روشن اور منور ہوں گے۔ وضو کرنے سے انسان پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے سارے گناہ نکل گئے۔ وضو مکمل کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا اور اس کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ جس میں چاہے جس سے داخل ہو، یعنی کہ وہ جس میں سے چاہے ان 8 دروازوں میں سے داخل ہو جائے۔ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں،
नंबर 1 पूरा चेहरा धोना, नंबर 2 दोनों बाजू कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसाह करना, नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। आप सबको ये याद रहेगा, हमने ये 4 फराइज याद करने हैं, क्योंकि अगर बाल बराबर भी पानी हमारा उस जगह से नहीं गुजरता या रह जाता है तो हमारा वुज़ू ही नहीं होता। इसीलिए तो बार बार अच्छी तरह वुज़ू करने का हुक्म आया है। इसी के साथ आपको कुछ ऐसी बातें भी मैं आपको बताऊंगी कि ये वुज़ू के आदाब में शामिल हैं। 14 चीज़ें आदाब वुज़ू में शामिल हैं, जिनमें से चंद एक दर्ज झेल है। याद रखिएगा, 14 चीज़ें हैं जो आदाब वुज़ू में शामिल हैं, जिनमें से कुछ ये बताई जा रही हैं। नंबर 1 ऊंची और साफ जगह पर बैठना, क़िबले की तरफ रुख करना, दुनियावी बातचीत ना करना, वुज़ू के दौरान कम से कम पानी बहाना, वुज़ू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, दाएं हाथ से कुल्ली के लिए मुंह और नाक में पानी डालना, वुज़ू करने के बाद कलमा-ए शहादत पढ़ना। वुज़ू करने की बेशुमार फजीलतें हैं, इसलिए हमें चाहिए कि बावुज़ू रहने की आदत अपनाएं। इससे ना सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत पर नहायत अच्छे असरात मुरतब होंगे, बल्कि इसके साथ साथ बेशुमार फ़वाइद और बरकतें भी मिलेंगी। बावुज़ू रहने से अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा हासिल होगी। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आपने सबक को सुनकर समझकर इस बात को जहन नशीन कर लिया होगा कि अल्लाह ताला ने रूहानी के साथ साथ हमारी जिस्मानी सफाई की भी हमें तालीम दी है, हमारी तरबियत की है हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम ने। तो आज से हमने कोशिश करनी है कि हम हर वक्त बावज़ू रहें, क्योंकि जो भी हम काम बावज़ू रहकर करेंगे अल्लाह ताला हमें बहुत फैज़याब करता रहेगा, बहुत सारी नेकियों के साथ। इसी प्यारी बात के साथ हम अपने सबक का इख्तिताम करते हैं और आते हैं मश्क की तरफ।